سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے کے پی ٹی آئی نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ یہی ان کے ڈی این اے ہے، ان کا ماننا ہے فاشسٹ کوئی بھی تنظیم ہوگی وہ یہی کرے گی۔ بنیادی طور پر ان کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہ ان کی سیاسی جماعت ہے۔ قوم کی جو منتخب قیادت ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے جو ان کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے۔ باقی ہر سیاسی جماعت، باقی ہر منتخب قیادت، باقی وہ تمام ووٹ بینک اور وہ سپورٹ بیس جو دوسری سیاسی جماعتوں کا ہے، پی ٹی آئی ان تمام کو ڈسمس کر دیتی ہے۔ وہ ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرنے پہ تیار۔ جب اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کا گروہ پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر ہم اس طرح کے نعرے سنتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ان کی جماعت، ان کا اقتدار جب تک ہے انہیں دلچسپی ہے، اگر ان کا اقتدار ہی نہیں ہے تو پھر باقی، جیسے کہ عمران خان نے خود جلسوں میں کہا کہ اس کی حکومت ہٹانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے۔ اب اگر لیڈر کی یہ اپروچ ہے تو پارٹی مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس اعلان پر تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سے حاصل کیا کرے گی۔ دیکھیے، خبروں میں رہنے کا ہنر انہیں آتا ہے۔ وہ دوبارہ سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کریں گے، وہ مقامی میڈیا کی توجہ حاصل کریں گے اور وہ اس کو نام یہ دیں گے کہ دیکھیے جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو وہ حاصل کر پائیں گے وہ یہی ہوگا کہ شور شرابہ، فساد، ہنگامہ، بدنامی، یہ وہ حاصل کریں گے۔ آن دا گراؤنڈ ظاہر ہے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں، وہ اقتدار پر قبضہ نہیں کر سکے، 9 مئی کو نہیں کر سکے، بعد میں انہوں نے کئی کوششیں کی، نہیں کر سکے۔ تو جو وہ کر سکتے ہیں وہ فساد ہے، اور جتنا بھی وہ کر سکیں وہ کرتے رہیں گے، یعنی جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی اس کا حل ہے؟ یعنی کہ پابندی لگا دیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں پابندی۔ تو دیکھیے، پابندی لگانا کسی بھی مقبول تحریک پر وہ اس کو مزید مقبول کرتا ہے۔ وہ یعنی اعتراف ہوتا ہے کہ آپ اس مقبول پارٹی یا مقبول تحریک کے جواب میں اپنا کوئی پولیٹیکل نیریٹو بنا ہی نہیں سکے، کوئی دوسری سیاسی جماعت اس کا جواب نہیں دے سکی، کوئی دوسری سیاسی جماعت اس کا توڑ نہیں کر سکی۔ تو اس لیے پھر یہ انتظامی حربہ ہوتا ہے جو انتظامیہ کرتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اچھا پھر پابندی لگا دو، کیونکہ وہ یہی کر سکتے ہیں، ان کی تربیت یہی ہے۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاسی میدان میں، عوامی میدان میں اس طرح کی تحریک کو چیلنج کرے اور پھر لوگ اس کا فیصلہ کریں۔ یہ ہے کسی بھی یعنی فطری طریقہ۔ اب یہ کہ پابندی اس طرح سے لگا دیں گے تو میرے علم سے باہر ہے کہ اس سے کتنا استحکام آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ استحکام آ جائے، اس سے پہلے الیکشن اس لیے ہوئے تھے کہ استحکام آ جائے، اس سے پہلے ہم نے آصف علی زرداری اور نون لیگ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جو فارمولہ حکومت کا طے پایا پورے ملک میں، وہ اس لیے ہے طے پایا تھا کہ استحکام آ جائے گا۔ تو اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم پابندی لگا کے استحکام لے آئیں گے تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ماں سے باعث کے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا مقابلہ سیاست سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے طریقوں سے آپ دبا تو سکتے ہیں، ختم کرنا ذرا مشکل ہے، وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، ختم اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی، وہ سیاسی میدان میں ہی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں کوئی ورلڈ سمٹ اگر ہو، امریکہ میں اگر کوئی اس طرح کا ورلڈ سمٹ ہو، G7 مثال کے طور پہ برطانیہ ہوسٹ کرتا ہے اور وہ سارے سربراہان مملکت برطانیہ میں آئیں، تو کیا وہاں پہ ایسے مواقع پر احتجاج کی اجازت ہے؟ جواب ہے بالکل ہے۔ سیاسی طور پر احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، کلائمیٹ چینج پر ہوتے ہیں، جنگی پالیسیوں پر ہوتے ہیں اور مختلف پریشر گروپس ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، لیکن وہ احتجاج کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے۔ یعنی برطانیہ میں احتجاج کی اجازت ہے، ورلڈ سمٹ ہو جائے تو آپ کو احتجاج کر سکتے ہیں، بالکل کریں، جہاں پہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں۔ یعنی احتجاج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راستوں کو روک دیں، سڑکوں کو روک دیں، گلیوں کو روک دیں، قبضے کر لیں، پتھراؤ کریں، بوتلیں ماریں، پولیس والوں پر حملے کریں، فساد کی یعنی لوگوں سے فرمائش کریں، تبلیغ کریں۔ یہ احتجاج نہیں ہے۔ فسادیوں کے ساتھ برطانیہ یا وہاں کا نظام کیسے نمٹتا ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے، وہاں ہوئے ہیں فساد حال ہی میں۔
اور انہوں نے 70 سال کا بزرگ ہو یا کوئی 14 سال کا بچہ ہو، یعنی خاتون ہو جو بے روزگار گھر میں بیمار خاوند کی خدمت کر رہی ہے صرف، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے جیلوں میں جگہ کم پڑی تو انہوں نے آدھی مجرموں کی سزائیں کم کر کے ان کو نکال دیا، آدھی مجرموں کو نکال دیا، فسادیوں کو پکڑا، فسادیوں کے لیے جگہ بنائی جیل میں۔ تو فسادیوں کے ساتھ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے، آپ احتجاج کے نام پر فساد، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے الوداعی تقریب یا اس ڈنر میں اس لیے شرکت نہیں کریں گے کہ اس پہ سرکاری خزانے سے 20 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا، ظاہر ہے کہ یہ قابل تحسین بات ہے، اس کی ہم تعریف ہی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت کنٹروورشل ہو جائے اور اسی حد تک کنٹروورشل ہو جس حد تک قاضی صاحب بدنصیبی سے ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا کوئی اچھا قدم بھی شک اور شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چودھری فواد حسین نے پبلکلی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے یہ جو فیصلہ ڈنر میں یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شرکت نہیں کریں گے کیونکہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، انہوں نے کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کے ساتھی لائق احترام ججز جو ہیں ان کی بھاری اکثریت انہیں عزت دینے کے لیے اس ڈنر میں شرکت ہی نہیں کرے گی، تو وہ اس متوقع شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈنر کا یہ کینسل کر کے، اور اب یہ وہ صبح 10 بجے چلا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان میں سے کون سی بات کتنے میرٹ پر ہے کتنی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شخصیت اس حد تک متنازع ہو جائے جس حد تک قاضی فائز عیسیٰ کو کر دیا گیا، یا انہوں نے خود کو متنازع بنانے کی اجازت دی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا اچھے کام کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ اب جب کہ وہ جا رہے ہیں تو تاریخ میں ان کا دور کیسا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے ہر طالب علم کے لیے آنے والے وقت میں بھی اور آج بھی یہ سوال بہت دلچسپی کا سبب بنے گا کہ کیوں ایسا ہوا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ملک کے پروگریسو، روشن خیال، جمہوریت پسند، آئین پہ یقین رکھنے والے ان تمام لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بدترین دور میں یا ان کی مشکلات کے دور میں کہنا چاہیے، جو عمران خان کے دور میں ان پہ مشکلات آئیں، تو وہ تمام لوگ جو ان کی مشکلات میں اپنی سلامتی کو، اپنی آزادی کو خطرے میں ڈال کے ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس کو انہوں نے بڑی قیمت دی ان لوگوں نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہی لوگ بعد میں پھر ان کے بدترین مخالف بنے، انہی لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بدترین تحریک چلائی، وہی لوگ سب سے زیادہ مایوس ہوئے، اور وہی لوگ آج سب سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر جا رہے ہیں۔ یہ سوال جو ہے یہ بہت دلچسپ سوال ہے، یہ سوال تاریخ کے طالب علموں کے لیے یعنی آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب باوقار اداروں میں، ریاست کے اداروں میں، جن کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا سرکاری خزانے سے اس تمام خرچے کا، اتنے دیو ہیکل عمارتیں اور بھاری اخراجات جو سرکاری خزانے سے یہ غریب قوم کرتی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ گھٹیا سیاست سے محفوظ رہیں، مقبولیت کی جو سیاست ہے اس سے محفوظ رہیں، اور ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو کے، لالچ سے بے نیاز ہو کے وہ اپنا اصل کام یعنی یہ کہ عدل اور انصاف اس کے نظام کو بہتر کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نظام عدل کتنا بہتر ہوا، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں لوور کورٹس میں وہ تمام مسائل جو عوام بھگت رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے بھی بھگت رہے تھے، آج ہی بھگت رہے ہیں، اور لگتا یہی کہ کل بھی بھگتتے رہیں گے، ان کے مسائل کم کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا، کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ بظاہر دیکھنے میں نہیں آتا۔ ان کی بحثیں، ان کا یہ فیصلہ کہ سپریم کورٹ کے جو مقدمات ہیں ان کی لائیو ان کو نشر کیا جائے، یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ تھا۔ اس حوالے سے وہ یقیناً یاد رکھے جائیں گے، جیسے پرویز مشرف دنیا سے ضرور چلے گئے، لیکن یہ کریڈٹ بہرحال انہی کا ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ نیوز چینلز اور میڈیا کی آزادی انہی کے دور میں آئی، جو بعد میں مادر پدر آزادی بنی، اور اب جھوٹ کا ایک پورا انڈسٹری ہے۔ اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے جو دور میں میڈیا کے حوالے سے یا عوامی حوالے سے جو غیر معمولی کام ہوا وہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں جو ہوتا ہے، مقدمات کی سماعت کس طرح ہوتی ہے، ججز حضرات کس طرح آرگو کرتے ہیں، عدالت کے اندر کا ماحول کیا ہوتا ہے، وہاں کتنا وقار ہے، انسانی احترام ہے، قانون اور آئین کا کتنا یعنی پاسداری کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارا ماحول براہ راست نشریات کی اجازت دے کر انہوں نے قوم تک پہنچایا، اور لوگوں نے دیکھا پہلی مرتبہ کہ کورٹ کے اندر ایکچولی کیا ہوتا ہے۔
یہ غیر معمولی فیصلہ تھا. اس حوالے سے یاد رکھے جائیں گے. لیکن سبق اس میں یہی ہے کہ وہ عمر عطا بندیال ہوں یا وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، کوئی بھی چیف جسٹس کا تاثر اگر یہ بن جائے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ وہی لیگیسی لے کر جائے گا جو لیگیسی قاضی صاحب لے کے جا رہے ہیں.